بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل ہم نے پڑھا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب ہمارا اللہ ہے اور پھر جم گئے، اس کے بعد ان کے لیے پھر انعامات کا جو ہے وہ تذکرہ کیا گیا، وہ جنتوں میں رہیں گے۔ اب دنیا میں لانے کا سبب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پیدا کرنے والا اللہ، خالق اللہ، لیکن ظاہری سبب کس کو بنایا؟ اللہ نے ماں باپ کو ظاہری سبب بنایا۔ اب ظاہری سبب کے لیے جہاں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کا ذکر کیا ہے، اپنے حقوق کے بعد ماں باپ کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے، والدین کی جو ہے وہ خدمت کا، والدین کی فرما برداری کا تذکرہ کیا ہے۔ حقوق اللہ کے بعد جب حقوق العباد آتے ہیں تو سب سے پہلا ذکر کس کا ہے؟ والدین کا ہے۔ اسی والدین کے بارے میں جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ حکم دیا گیا۔ دیکھیے ہم سورہ فرقان میں پڑھتے ہیں، سورہ بنی اسرائیل میں پڑھا ہم نے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، فیصلہ کر دیا تیرے رب نے، اللہ تعبدوا، کہ نہ تو کسی کی عبادت کرنا، الا ایاہ، سوائے اس کے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ کسی کی عبادت نہیں کرنی سوائے اس کے، اور دوسرا حکم کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ اس حد تک کہ اگر والدین مشرک بھی ہیں تو دنیا میں ان کے ساتھ جو ہے وہ تم بدتمیزی نہیں کر سکتے، ان کے سامنے تم اونچا نہیں بول سکتے۔ اما یبلغن عندک الکبر، اگر وہ پہنچ جائیں بڑھاپے میں، احداہما او کلاہما، ان میں سے کوئی ایک یا کوئی دونوں، فلا تقل لہما اف، ان کو اف تک نہیں کہنی، جھڑکنا نہیں، ان کو اف تک نہیں کہنی، فلا تنہرہما، اور ان دونوں میں سے کسی کو جو تم نے جو ہے وہ جھڑکنا نہیں، وقل لہما، اقل لہما، اور کہنا ان سے کیا کہنا؟ قولا کریما، اچھے طریقے سے بات کرنا، نرمی سے بات کرنا۔ تو جہاں پہ بھی والدین کے لیے جو ہے وہ تذکرہ ذکر آیا ہے وہاں پہ یہی جو ہے وہ پیغام ہمیں دیا گیا ہے۔ ایک جگہ نہیں، قرآن پاک میں بار بار جو ہے وہ فرمایا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بعد حقوق بندوں کے حقوق میں سے سب سے پہلا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ میری سب سے توجہ کا جو ہے وہ طلبگار حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ انہوں نے دوبارہ پوچھا، پھر فرمایا تیری ماں۔ تیسری دفعہ پوچھا، پھر فرمایا تیری ماں۔ چوتھی دفعہ پوچھا تو پھر کہا تیرا باپ۔ تو دونوں کا اس لیے کہ ماں اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، تکلیفیں جھیلتی ہے، تکلیف سے اس کو جو ہے وہ جنم دیتی ہے، پھر اس کو اپنی چھاتی سے لگا کے دودھ پلاتی ہے اس کا، تو اس کے بعد باپ کا حق ہے، لیکن ماں کا حق جو ہے وہ زیادہ فائق جو ہے وہ بتایا گیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حقوق کے بعد پھر تذکرہ ہوا وصینا۔ وصینا لفظ کس سے ہے؟ وصا کس سے لفظ ہوتا ہے؟ وصیت سے۔ ہمارے ہاں صرف وصیت سمجھا جاتا ہے کہ بس جو مرن لگا کہا گیا بس وہ وصیت ہے، نہیں، اس کا معنی تاکید کرنا، اس کا معنی حکم کرنا بھی ہوتا ہے۔ اور حکم کیا ہم نے الانسان، انسان کو، بوالدیہ، اب لفظ کیا ہے؟ والدین۔ اب چونکہ آگے ضمیر لگی ہوئی ہے تو جب ضمیر لگتی ہے تو پھر نون جو ہے وہ گر جاتا ہے۔ والدیہ، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا، بھلائی کا حکم دیا ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ۔ حملتہ، حملہ کیا ہوتا ہے؟ بوجھ اٹھانا، پیٹ میں رکھنا۔ حملتہ، بوجھ اٹھایا، پیٹ میں رکھا، امہ، اس کی ماں نے، قرحان، کراہت سے، تکلیف سے، مشقت سے۔ یا اس عورت کو پوچھیں جس کے پیٹ میں حمل ہوتا ہے، تو یہاں پہ اس کو پرٹیکولرلی ڈیفائن کیا گیا ہے کہ اس کی ماں نے اس کو پیٹ میں مشکل سے تکلیف میں رکھا، ووضعتہ، اور وضع، واو زال این، اور جنا اس کو اس نے، کرہن، تکلیف کے ساتھ، اس نے پیٹ میں مشقت کے ساتھ رکھا، پھر مشقت کے ساتھ اس کو جو ہے وہ جنم دیا۔ وحملہ، اور پیٹ میں رکھنا اس کا، وفصالہ، اور چھڑانا اس کا، کیا چھڑانا اس کا؟ دودھ چھڑانا اس کا، 30 شہرا، 30 مہینے، اور اس کا پیٹ میں رکھنا اور اس کا دودھ چھڑانا 30 مہینے تک اس نے یہ مشقت برداشت کی۔ اب 30 مہینے کتنے بنتے ہیں؟ 2.5 سال۔ اسی سے جو ہے وہ، اب یہاں تک رک جائیے،
ایک سورہ بقرہ کی میں نے آپ کو بتائی تھی آیت. اچھا یہ ہے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 233 والوالدات اور مائیں یرزنا جو رضاعت کریں جو دودھ پلائیں اولادہن حولین کاملین 2 سال تک جو ہے وہ دودھ پلائیں 2 سال کے لیے دودھ کی جو ہے وہ رضاعت جو ہے وہ ثابت ہے. اسی طرح سورہ لقمان میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہی بات کہ وصینا الانسان بوالدیہ تھی. ایک آیت آپ نے مس کر دی ہے اس میں سے. ہاں یہی ہے وصینا اور وصیت کی حکم دیا ہم نے اب والدین کو ہم بوالدیہ نیک بات نیک احسان کرنے کا. حملتہ امہ اس کی ماں نے رکھا اس کو پیٹ میں وہنن کمزوری پر کمزوری سے وفصالہ اور دودھ چھڑانے میں لگے اس کو فی عامین عام کس کو کہتے ہیں سال کو 2 سال لگے اس کو. یہاں پہ بھی 2 سال کی بات ہوئی. یہاں پہ بات ہوئی 30 شہرا 30 مہینے کی. اب 30 مہینے شامل ہیں جو پریگننسی کا پیریڈ ہے جو حمل کا پیریڈ ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک خاتون آئے. ایک خاتون نے جو ہے وہ 6 ماہ کے بعد بچہ جنم دیا. لوگ آ گئے یہ 6 ماہ کے بعد بچہ کیسے ہو گیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اس کو زانیہ قرار دے دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس وقت پتا چلا آپ فوراً آئے اور آپ سے کہا آپ نے یہ کیا فیصلہ کر دیا. انہوں نے کہا 6 مہینے بعد جو ہے اس نے بچہ جنم دے دیا. تو انہوں نے کہا نہیں آپ ان آیتوں کو پڑھیں. ان آیتوں کو پڑھنے سے کیا ہے جب یہ کہا 30 شہرا 30 مہینے یہاں کتنے کہے 2 سال یہاں کتنے کہے 2 سال تو باقی 6 مہینے کس کے ہوئے 6 مہینے ہوئے پیٹ میں رکھنے کے منیمم. آج کی میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے کہ پریگننسی کا جو پیریڈ ہوتا ہے وہ منیمم کتنا ہوتا ہے جس سے بچہ جو ہے وہ صحیح اپنی شکل میں آ جاتا ہے 28 ہفتے. 28 ہفتے ہمارے ہاں بنتے ہیں تقریباً 6.5 مہینے کے. لیکن کوئی حکیم کوئی ڈاکٹر بچے کا حالانکہ اس بچے کا باپ اس وہ نطفہ ڈالنے والا وہ بھی نہیں سے بتا سکتا کہ اس کا پھل کب بار آور ہوا ہے. تو اس لیے کہا کہ باقی کا جو ہیں وہ 10-12 دن جو ہے وہ اس کو مارجن میں چھوڑ دو. تو ہر وہ بچہ جو 6 مہینے بعد اگر وہ آ جاتا ہے تو وہ نسب کا جو ہے وہ حامل ہے. وہ نسب اپنا جو ہے وہ لے سکتا ہے. اس کو جو ہے وہ زانی ڈکلیئر نہیں کیا جا سکتا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اپنا فیصلہ واپس لیا اور کہا کہ میرا اس طرف دھیان ہی نہیں گیا تھا. رضاعت کی مدت 2 سال. امام ابو حنیفہ نے جو ہے وہ اس کو 2.5 سال بھی بتایا ہوا ہے لیکن وہ دوسری آیت کے ہے وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے آج کا. تو یہاں پہ یہ ثابت ہوا کہ پریگننسی منیمم جو ہے نا وہ 6 منتھس ہے. 6 مہینے کے بعد 6 مہینے سے جو بعد جو اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ حلال ہے وہ جائز ہے. اس سے پہلے 6 مہینے سے پہلے اگر کوئی عورت بچہ جنتی ہے میں ابارشن کی بات نہیں کر رہا تو پھر وہ حرام میں کنسیڈر ہوتا ہے. تو یہاں کلیئرٹی کے ساتھ کہہ دیا گیا کہ دودھ اس کو جو ہے اس نے پیٹ میں رکھا مشقت کے ساتھ اس کو جنم دیا. اس کے بعد اس کو 30 مہینے دودھ چھڑانے میں لگے. 6 مہینے پیٹ میں رکھنے کے ہو گئے باقی جو ہے وہ دودھ چھڑانے کے 2 سال ہو گئے. اب جب وہ بچہ تھا کچھ نہیں تھا ایک حقیر بوند تھی پانی کی. ماں نے پیٹ میں رکھا دودھ پلایا حتی اذا یہاں تک کہ وہ اذا بالاغا بلاغ ان سے جب وہ پہنچا اشدہ جوانی اپنی کو جب طاقت اپنی کو 40 سناتن 40 سال کی عمر میں. ویسے تو بلوغت جو ہے وہ 17-18 سال میں آ جاتی ہے لیکن جو ذہنی بلوغت ہوتی ہے جو پختگی ہوتی ہے وہ انسان کی پختگی 40 سال میں آتی ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ انبیاء اکرام کو نبوت جو ہے وہ 40 سال میں جو ہے وہ دی جاتی ہے. کچھ ایکسیپشنز ہیں. ایکسیپشنز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایکسیپشن ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ایکسیپشن ہے. لیکن زیادہ جتنے بھی انبیاء اکرام ہیں ان کو جو ہے وہ نبوت کب ملی 40 سال کی عمر میں. تو وہ 40 سال کا وہ پیریڈ ہوتا ہے جب انسان میں صحیح پختگی آ جاتی ہے جب اس کو پتہ چل جاتا ہے اپنے برے بھلے کا ہر چیز اس کے سامنے آ جاتی ہے. جب وہ پہنچا 40 سال اپنی پوری جوانی کو اپنی پوری بلوغت کو 40 سال کی عمر میں تب وہ کہنے لگا کالا کہنے لگا رب اے میرے پروردگار. یہ رب کے نیچے جو زیر ہے یہ زیر میں مفعول یا مفعول کے لیے جو ہے وہ واحد ایریا یا متکلم کے لیے. رب اوزعنی واو زے این توفیق دے مجھے ہمت دے مجھے. نون وقایا اے رب اوزعنی مجھے ہمت دے مجھے توفیق دے
کس بات کی؟ ان اشکرا، میں تیرا شکر ادا کروں۔ اللہ اب مجھے ہمت دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں۔ کس بات کا؟ نعمتک التی، نعمت وہ جو تو نے انعمت علیہ، انعام کی مجھ پر، وعلی والدیہ، اور میرے والدین پر، کہ مجھے صحیح سلامت ماں کے پیٹ میں رکھا، میری پرورش کی۔ اس کے بعد 2 سال میں ماں کا دودھ پیتا رہا جب میں کچھ کر نہیں سکتا تھا، دوسری کچھ چیز میرا معدہ ایکسیپٹ نہیں کرتا تھا۔ 2 سال کے بعد مجھے دوسری سبب، اب جب میں اس قابل ہو گیا ہوں تو اے میرے اللہ، مجھے جو ہے وہ مجھے ہمت دے، مجھے جو ہے وہ طاقت دے، مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کر سکوں جو تو نے مجھ پہ کی اور جو تو نے میرے والدین پہ کی۔ وَأَنْ آمَلَ، اور یہ کہ میں عمل کروں، صالحاً، نیک عمال، میں صالح عمال کروں۔ کون سے صالح عمال کروں؟ ترضاہ، تو راضی ہو اس سے۔ دیکھیے ایک عمل ہوتا ہے کہ جس عمل میں جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو ہے وہ پسند ہوتا ہے، آپ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، دنیا اس کو برا سمجھتی ہے، سمجھتی رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے۔ ایک عمل ہوتا ہے کہ دنیا کو پسند ہوتا ہے، اللہ کی رضا میں جو ہے وہ پسند ناپسندیدہ ہوتا ہے، تو دنیا کے جتنے بھی سرٹیفکیٹ ہوں گے وہ کسی کام نہیں آئیں گے۔ اور تیسرا ایک عمل ہوتا ہے، عمل ہوتا بھی صالح ہے، لیکن اس عمل کے اندر بندے کی اپنی ریاکاری شامل ہوتی ہے، خود پسندی شامل ہوتی ہے، دکھلاوا شامل ہوتا ہے، وہ بھی کسی کھاتے میں نہیں ہوگا۔ تو مجھے وہ عمل کرنے کی توفیق دے، وہ عمل صالح کروں جس کے اوپر تو راضی ہو جائے، جس کو تو پسند کر لے، جو تیری رضا کے لیے ہو۔ وَاصْلِحْ لِي، اور اصلاح کر، لی میرے لیے، فی ذریتی، میری اولاد میں۔ میری اولاد میں میری اصلاح کیا ہے؟ کہ وہ میری فرما بردار ہو، وہ اللہ تیرے بتائے ہوئے راستے پہ چلے۔ جب وہ تیرے بتائے ہوئے راستے پہ چلے گی تو تب میرے لیے صدقہ جاریہ بنے گی وہ۔ اگر وہ تیرے بتائے ہوئے راستے پہ نہیں چلے گی تو پھر میرے لیے وہ گناہوں کا باعث ہی بنے گی، صدقہ جاریہ نہیں بنے گی وہ۔ تو اللہ اصلاح کر میری اولاد میں، میری اولاد کو میرے لیے اصلاح کر دے اس کو۔ یہ وہی بات ہے نا جو ہم روز دعا کرتے ہیں، والذین، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں، یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی بیویوں اور اولادوں کی سے آنکھوں میں ٹھنڈک عطا فرما۔ وہ ٹھنڈک یہی ہے کہ دنیا میں بھی فرما برداری ہو اور آخرت میں بھی۔ دیکھیے نیک اولاد صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ جب والدین چلے جاتے ہیں تو ان کے بعد جو ان کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے یا کچھ بھی کر سکتا ہے وہ صرف اس کی اولاد کر سکتی ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ وہی جو ہے وہ روز جو ہے وہ دعا کرتی ہے اس کے لیے۔ اللہ نے تو بتا بھی دیا ان کے لیے کیا کہنا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ وہی اولاد ہے جو ان کے لیے دعا کرتی ہے۔ تو اس اولاد کی، کہ میری اولاد کو میرے لیے اصلاح کا باعث بنا دے، کہ میرے لیے وہ بعد میں دعا کرتی رہے، میرے لیے جو ہے وہ صدقہ جاریہ بنے۔ انی تبتو لفظ کس سے ہے؟ تابہ۔ تابہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پلٹنا، لوٹنا، معافی مانگنا۔ انی تبتو، میں پلٹ آیا، میں نے معافی مانگ لی، میں لوٹ آیا، الیکا، طرف تیری، میں نے سب کچھ چھوڑ دیا، مجھے عقل آ گئی، میں اللہ تجھ سے رجوع کرتا ہوں، تیری طرف پلٹتا ہوں، میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں۔ وَإِنِّي، اور بے شک میں ہوں، من المسلمین، مسلمین فرما برداروں میں سے، بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں، میں تابع فرمان سے ہوں، جو اللہ تو حکم دے گا میں اسی حکم کو جو ہے وہ مانتا ہوں، اس حکم سے کہیں نہیں۔ میں اب یہ دیکھیں چھوٹی بات نہیں ہے، انی تبتو الیکا، کہ میں تیری طرف جو ہے وہ رجوع کرتا ہوں، تیری طرف لوٹ آتا ہوں، کہ میرا کوئی فعل جو ہے وہ اللہ تیری رضا کے بغیر نہیں ہوگا۔ میں ہر کام کرنے سے پہلے اللہ تیری رضا چاہوں گا، تیری رضا دیکھوں گا، تیرا بتایا ہوا راستہ دیکھوں گا پہلے، اس راستے پہ چل کے جو ہے وہ پھر میں کہہ سکتا ہوں کہ ہاں میں اب مسلمانوں میں سے ہوں، میں جو ہے وہ تابع داروں میں سے ہوں۔ اب یہ وہ لوگ ہیں، ان لوگوں کے بارے میں جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اولئک الذین، یہی ہیں وہ لوگ جن کے لیے نتقبل، لفظ کیا ہے؟ قبلہ۔ قبلہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قبول کرنا، ایکسپٹ کر لینا۔ نون علامات مضارع ہے، باب تفعال سے، نتقبل، ہم قبول کرتے ہیں، انہم، ان سے، احسنا، اچھائی کی، جو معاملو، جو انہوں نے اچھے کام کیے وہ ہم ایکسپٹ کر لیتے ہیں، جو انہوں نے نیت سے کیا، جو انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا وہ ہم اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں، ہم مان لیتے ہیں، اس کو لکھ لیتے ہیں۔ وَنَا تَجَاوَزُ، تجاوز کرنا ہوتا ہے درگزر کرنا،
اور ہم درگزر کرتے ہیں ان سیئاتہم، ان کی برائیوں سے، ان کی لغزشوں سے، ان کی غلطیوں سے، جو وہ کر بیٹھے ہیں ہم ان سے جو ہے وہ پھر درگزر کر دیتے ہیں۔ فی اصحاب الجنہ، یہ ہوں گے جنتی، یہ ہوں گے جنتوں والے، فی اصحاب الجنتوں میں ہوں گے۔ وعدہ صدق، یہ وعدہ ہے سچا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جو اس اعمال کرے گا، جو یہ کرے گا، اس کے لیے ہم اس کو جنتوں میں داخل کر دیں گے، یہ ہے وہ سچا وعدہ۔ الذی، وہ جو کانو تھے وہ یوعدون، وعدہ دیے جاتے، جو آج ہمیں وعدہ دیا جاتا ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اس کو مان لو تو جنتیں تمہارا حق ہیں، یہ وہ وعدہ ہے جو آج ہم سے کیا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہوگا کیا کہ اس دن جو ہے وہ نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی، ایک برائی کے بدلے میں 2 ہوں گی، ایک کے بدلے میں 10 ہوں گی، تو وہ بدقسمت ہے جس کی اکائیاں اس کی دہائیوں سے بڑھ جائیں۔ اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اب دیکھیں، جو کوئی انسان نیکی کرتا ہے، جب وہ اللہ اس کو توفیق دیتا ہے، اللہ کی طرف پلٹتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھے گا کس نے کون سا کام جو ہے وہ کس نیت سے کیا، اس کی سنسیئرٹی کا لیول کیا تھا۔ اس کو اس نیک کام کے بدلے میں 1 نیکی سے نوازنا ہے، 10 سے نوازنا ہے، 70 سے نوازنا ہے، 700 سے نوازنا ہے، یا بے حساب دینا ہے۔ اب نماز سب نے پڑھی، نماز میں سنسیئرٹی کا لیول ہر ایک کا جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگا، تو اللہ جس کا لیول جو ہے وہ اس کے نزدیک زیادہ ہوگا، جس کی سنسیئرٹی زیادہ ہوگی، جس کا خلوص زیادہ ہوگا اللہ کے، اسی حساب سے پھر درجات ملیں گے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ درجے کیسے ہوں گے؟ درجے تمہاری اپنے دل سے اندر جو سنسیئرٹی، جو خلوص ہوگا، اس خلوص کی بنا پہ جو ہے وہ تم جو کام کرو گے، اس خلوص کو جو ہے وہ اللہ جو ہے وہ تولے گا، جو میں اور آپ نہیں تول سکتے، ہم نہیں دیکھ سکتے۔ ہم سارے نماز پڑھتے ہیں، ہم سارے نیک کام کرتے ہیں، اب اس میں سنسیئرٹی کس کی کتنی زیادہ ہے، ریاکاری کس کی شامل ہے، دکھلاوا کس کا شامل ہے، خود پسندی کس کی شامل ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو پھر اپنے ترازو میں تول لیں گے، اسی حساب سے پھر جو ہے وہ جنتوں میں جو ہے وہ درجات جو ہے وہ دی جائیں گے۔ یہ ہے وہ سچا وعدہ جو کیا جاتا ہے، یہ سچا وعدہ ہے، یہی وعدہ ہمیں دیا گیا ہے، اسی وعدے کی بیسس کے اوپر ہم کل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جا کے کھڑے ہوں۔ دوبارہ دیکھ لیجئے، اللہ کے بعد حقوق العباد میں سب سے بڑا نام، سب سے بڑا جو ظاہری سبب بنتے ہیں، ماں اور باپ کا حق ہے۔ تو کہا گیا کہ ماں اور باپ کے لیے کبھی بھی جو ہے وہ اف تک نہ کہو، ان سے ہمیشہ نرمی سے پیش آؤ، اگر وہ مشرک ہیں تب بھی تمہارے احترام میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ وَوَصَيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور حکم دیا ہم نے انسان کو، تاکید کی ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ نیک کام کرنے کی، بھلائی کرنے کی۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا، پیٹ میں رکھا اس کی ماں نے اس کو مشقت کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ، وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اور جنا اس کو تکلیف کے ساتھ، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ، اور اس کو پیٹ میں رکھنا اور دودھ چھڑانا، 30 شہرا، 30 مہینے لگے اس کو۔ اس سارے کام میں 30 مہینے کی مشقت، یہ منیمم لیول ہے، یہ زیادہ پیریڈ بھی ہو سکتا ہے۔ دودھ تو 2 سال کا ہی ڈیفائن ہے، حمل جو ہے وہ 6 سے لے کے 9 مہینے بھی ہے، زیادہ ٹائم بھی ہو سکتا ہے، واللہ عالم۔ اب اس میں جو ہے 30 مہینے لگے، یہ تو ہوگی اس کی ماں۔ جب یہ ہوا تو پھر تمہارے لیے یہی ہے کہ تم ان کی جو ہے وہ اس مشقت کا، ان کی اس محبت کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ماں اور باپ کے دل میں جو ہے وہ ودیت کر دی ہے۔ اس لیے تو نہیں کہا جاتا اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، جب بھی کوئی مثال دی جاتی ہے تو ماں اور بیٹے کی مثال دی جاتی ہے، اس لیے کہ جو ماں اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، پھر جو اس کو دلی لگاؤ اس کے ساتھ ہوتا ہے، وہ یہی ہوتا ہے کہ جب بستر گیلا ہوتا ہے تو پھر گیلے پہ سوتی ہے، اس کو اٹھا کے جو ہے وہ خشک کر دیتی، اس کی ایک جو ہے وہ آہ کے اوپر جو ہے وہ چیخ اٹھتی ہے۔ تو یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ جب اتنا کچھ ہوا، پھر جب وہ پہنچا اپنی جوانی تک 40 سال کی عمر میں، تو پھر کہنے لگا اللہ مجھے توفیق دے یہ کہ میں تیرا شکر ادا کر سکوں، اور شکر ادا کر سکوں اس نعمت کا جو تو نے کی مجھ پر اور میرے والدین پر۔ میرے والدین نے جو ہے وہ کس ہمت سے کس سے پکارا، اور جس طرح مجھے تو نے جو ہے وہ اس وقت کچھ ہوتے ہیں جو ڈیورنگ پریگننسی ابارشن کی شکل میں جو ہے وہ ضائع ہو جاتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو شیرخواری کی شکل میں جو ہے وہ اس کی دنیا میں چلے جاتے ہیں، کچھ لڑکپن میں چلے جاتے ہیں، کچھ اس کے بعد نوعمری میں چلے جاتے ہیں۔ اب یہ پختگی کا عالم آ گیا جہاں پہ برے بھلے کی تمیز سامنے ہے، تو تب کہا اللہ مجھے توفیق دے دے، اللہ مجھے ہمت دے کس بات کی؟ کہ میں تیرا شکر ادا کر سکوں۔ شکر تبھی ہو سکتا ہے جب ہم اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں گے۔ اگر ہم اپنی من مانی کریں گے تو پھر ہمارا رب اللہ نہیں ہے،
پھر ہمارا رب جو ہے وہ ہمارا اپنا نفس ہے، ہمارا اپنا من ہے۔ میں شکر ادا کر سکوں تیری اس نعمت کا جو تو نے کی مجھ پر، کہ میں 40 سال کا ہو گیا، صحیح سلامت ہو گیا۔ کتنے اس سے پہلے بیماریوں کا شکار ہوتے تھے، کتنوں کو جو ہے وہ معذوری ہوتی تھی، کسی کا جو ہے وہ کوئی بول نہیں سکتا، کوئی سن نہیں سکتا، کسی کی آنکھ نہیں ہے، کسی کا جو ہے وہ پاؤں جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، میں صحیح سلامت ہو گیا۔ اللہ میاں مجھے ہمت دے، میں تیرا شکر ادا کر سکوں، تیرا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پہ نعمت دی، مجھ پر نعمت کی، میرے والدین پہ نعمت کی، اور مجھے ہمت دے کہ میں وہ اعمال کروں جس سے تو راضی ہو جائے، ترضاہ، تو راضی ہو جائے اس سے، تو پسند کر لے اس کو، اور وصلح لی فی ذریتی، اور میری اولاد میں میرے لیے اصلاح فرما دے، کہ اس کو نیک بنا دے، اس کو اپنے احکامات کے اوپر چلنے والا بنا دے، وہ تیرے اور تیرے نبی کے راستے پہ چلیں، وہ چلیں گے، نیکی کریں گے تو میرے لیے بھلا ہوگا، صدقہ جاریہ بنیں گے، ان کے لیے بھی اصلاح کر دے۔ انی تبت الیک، بے شک میں تیری ہی طرف پلٹتا ہوں، تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں، تجھی سے معافی مانگتا ہوں، وانی من المسلمین، اور بے شک میں اطاعت گزاروں میں سے ہوں، میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ اولئک الذین، یہی ہیں وہ لوگ، نتقبل عنہم، ہم ان سے قبول کر لیتے ہیں، ان سے احسن ما عملوا، جو انہوں نے اچھے کام کیے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ انسان سارے اچھے کام ہی کرتا ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، انسان جو ہے بشر ہونے کی وجہ سے خطائیں کر گزرتا ہے۔ تو پھر کیا کہا، وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور یہ جو جنتی لوگ ہیں نا، ان کی خطاؤں سے، ان کے گناہوں سے، ان کی غلطیوں سے، لغزشوں سے ہم درگزر کر دیں گے، ہم چھوڑ دیں گے ان کو، معاف کر دیں گے ان کو۔ یہ ہے وعدہ صدق، یہ ہے سچا وعدہ، الذی کانوا یوعدون، جو وہ وعدہ دیے جاتے تھے۔ اب کلیئرٹی کے ساتھ ہمارے سامنے جو ہے وہ اللہ سبحانہ کہ 40 سال کی عمر ہو گئی ہے، اب اور کہاں جانا ہے ہم نے، اس دنیا سے کیا لینا ہے ہم نے؟ ہم تو 40 بھی کراس کر گئے، 50 بھی کراس کر گئے، ہم کس لیول پہ ہیں؟ اس کے بعد بھی اگر ہمیں عقل نہیں آئے گی، اس کے بعد بھی ہم اللہ سے جو ہے وہ معافی نہیں مانگیں گے، تو پھر کب مانگیں گے ہم؟ کس وقت کا انتظار کر رہے ہیں ہم؟ آج بھی ہمارے دل سے ہوس ختم نہیں ہوتی، ہرس ختم نہیں ہوتی۔ زندگی کا چراغ بجھنے کو ہے، کس لمحے بجھ جائے ہم میں سے کوئی نہیں جانتا، کس کے پاس اگلا لمحہ ہے کوئی نہیں جانتا۔ تو کیوں نہ پھر ہم نو اور نیور کی مثال سمجھتے ہوئے ہم پلٹ آئیں، اس کی طرف، اللہ کی طرف پلٹ آئیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ سے کہیں کہ اللہ مجھ سے وہ اعمال کرا جو تجھے پسند ہے، وہ نہیں جو مجھے پسند ہیں، مجھے تو بہت کچھ پسند ہے، نہ مجھ سے وہ اعمال کرا جو اللہ تجھے پسند ہے۔ تیری اتنی نعمتوں کا شکر جو ہے وہ میں کیسے ادا کروں؟ اللہ مجھے شکر کرنے والی زبان دے دے، اللہ مجھے شکر کرنے والا دل دے دے۔ یہ دعا کریں تاکہ ہم اللہ کی طرف رجوع کر سکیں، اور ہم کہہ سکیں، اور کہ ہم اب اپنے آپ کو بدل سکیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اس کی ہمت اور توفیق دے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کر سکیں، اللہ سے معافی مانگ سکیں، اللہ کی طرف پلٹ سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنک رحمة انک انت الوهاب۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ جن بہن بھائیوں نے، دوستوں نے، بزرگوں نے دعا کے لیے کہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں فرما دے، سب کی جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ ان کو صحت والی، ایمان والی زندگی سے نواز دیں۔ یا اللہ جو مسلمان دنیا سے چلے گئے ہیں سب کی مغفرت بخشش فرما دے، سب کے درجات کو بلند فرما دے، سب کو اپنی رحمت کے سائے تلے لے لے، سب کے حال پہ رحم فرما دے۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک و صالح اولاد نصیب فرما۔ یا اللہ جو اولاد والے ہیں ان کو جو ہے وہ ان کی اولادوں کو ان کا فرما بردار، ان کو تابع فرما بنا دے۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال نصیب فرما۔ یا اللہ جو قرضوں کے بوجھ کے تلے دبے ہوئے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا قرضہ جو ہے وہ اتار دے۔ ہمارے لیے اچھی خبر ہے کہ ہمارے آج ایک دوست نے جو ہے وہ ماشاءاللہ
دوسری دفعہ قرآن ناصرہ جو مکمل کر لیا، دعا کیجیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو صراط مستقیم پر رکھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرآن کو ان کے لیے جو ہے وہ ان کا ساتھی بنا دے، وہ قرآن ہمیشہ ان کے ساتھ رہے۔ اللہم اغفر لنا ورحمنا، اللہم اغفر لنا ورحمنا، اللہم اغفر لنا ورحمنا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔